بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پروفیسر سید محمد سلیم کی ایک اور کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہماری پہلی نشست ہے اور اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو اس کتاب سے دنیا کی اور آخرت کی رہنمائی نصیب فرمائے، اور والد صاحب کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا جو ٹاپک ہے وہ حرف آغاز۔ آغاز اسلام سے مسلمان مرد اور مسلمان خواتین تحصیل علم اور اشاعت علم میں مشغول نظر آتے ہیں۔ جس طرح صحابہ اور تابعین علم کے مسند بچھائے درس و تدریس میں منہمک نظر آتے ہیں، اسی طرح صحابیات اور تابعیات بھی درس و تدریس میں مصروف نظر آتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں جس طرح مسلمان مردوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اسی طرح مسلمان خواتین نے بھی علمی کارنامے انجام دیے ہیں۔ جہاں علماء کی شاندار کارناموں کے تذکرے ہیں، وہاں عالمات کے کارناموں کے تذکرے بھی محفوظ ہیں۔ عام طور پر ان تذکروں کے آخر میں ایک حصہ خواتین کے ذکر کے لیے مخصوص ہوتا ہے، خواہ تذکرے علماء کے ہوں یا شعراء کے۔ اس لیے تاریخ اسلام میں بزرگ خواتین کے نام بھی زندہ ہیں۔ بیشتر تذکرے عربی اور فارسی زبانوں میں ہیں، جن سے جدید نسل ناواقف ہے۔ ادھر چند کتابیں خواتین کی تعلیم سے متعلق اردو زبان میں شائع ہوئی ہیں، مگر ان کے دائرۂ کار محدود ہیں۔ ان میں عالم اسلام کی وسیع اور درخشاں تاریخ سے کم تر استفادہ حاصل ہوا ہے۔ اسلامی تہذیب کی پروردہ خواتین کیسی تھیں، یہ بات ان کتابوں میں ہی لکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے مغربی تہذیب کی جلگار نے وہ سانچے ہی توڑ ڈالے جہاں سے یہ پاک باز اور پاک نہاد خواتین ڈھل ڈھل کے نکلتی تھیں۔ شرفائے بنگال کی نمائندہ بیگم شائستہ کرام اللہ نے نیک بیویاں لکھ کر ان خواتین کی عکاسی کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، وہ پاک باز نیک نہاد بیویاں جن کے دامن پہ فرشتے نماز پڑھتے تھے، وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ میری آنکھیں ان مقدس صورتیں دیکھنے کو ترستی ہیں، میرے کان ان شیریں آواز سننے سے محروم ہیں۔ میری اپنی بچیوں کو دکھا نہیں سکتی کہ ہمارے تہذیب کے جواہر پارے کیا تھے۔ ہمارے طرز معاشرت کا شیرازہ بکھر گیا۔ بیشتر ہماری خواتین کون کون سی قدروں کی حامل اور رکن رکن خوبیوں کی نمونہ تھیں۔ سب سے زیادہ حسرت اس بات کی ہے کہ آئندہ ایسی ہستیاں پیدا نہ ہوں گی۔ وہ ماحول ہی باقی نہیں رہا جس سے وہ تخلیق کرتی تھیں، اور وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا جس سے ان کے کردار ڈھالے گئے تھے۔ مگر افسوس، آج کل کی لڑکیاں اس نعمت سے محروم ہیں۔ وہ سیکھیں تو کس سے سیکھیں، اور سیکھیں تو کیا سیکھیں۔ ان کے گرد و پیش کیا نمونے ہیں، ہمارے سامنے کیا تھے۔ یہ بیچاریاں اگر غلط راستے پہ چل رہی ہیں تو اس میں ان کا قصور نہیں۔ ان کو سیدھا راستہ دکھانے والا کون ہے؟ انہیں کیا خبر ہماری اپنی قدریں کیا تھیں۔ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ شریف زادیوں کے لیے بے حجابی معیوب اور کنواری لڑکیوں کے لیے زیبائش حسن ممنوع تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس مٹی ہوئی عورتوں کی ایک جھلک انہیں دکھا دوں، اس غرض سے یہ مختصر خاکہ لکھ رہی ہوں۔ منصف کی غرض بھی اس کتاب کے لکھنے سے یہی ہے کہ اسلامی تہذیب کی علم بردار خواتین کے کردار و گفتار اور اعمال کی ایک جھلک قدرے وسیع تناظر میں عوام الناس کے سامنے پیش کریں۔ ظاہر ہے ایک مختصر سی کتاب میں صرف جھلکیاں ہی جا سکتی ہیں۔ مثالیں عالم اسلام اور ہندو پاکستان دونوں جگہ نے لی ہیں۔ مثالیں عالم اسلام نے اور ہندو پاکستان دونوں جگہ سے لی گئی ہیں۔ اس ضرورت کے احساس تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ حال ہی میں تنظیم اساتذہ پاکستان کے اندر شعبہ خواتین اساتذہ قائم ہوا ہے۔ اس وقت سے اس قسم کی ایک کتاب کی ضرورت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مثالی اساتذہ کی اشاعت کے بعد
بعض احباب کا تقاضا تھا کہ خواتین کی علمی سرگرمیوں کے متعلق بھی اس انداز پہ کچھ لکھنا چاہیے۔ اس ضرورت کی محسوس کرتے ہوئے راکم نے کتاب لکھی ہے۔ رمضان المبارک 1405 مئی جون 1985 کے مبارک مہینے میں راکم اپنے گھر پہ فارغ بیٹھا تھا۔ اس زمانے میں کتاب کی تجدید عمل میں آئی۔ خداوند کریم سے ملتجی ہوں کہ اس حقیر کی کوششیں قبول فرمائے۔ محمد سلیم نواب شاہ 5 جون 1985۔ اور اس کتاب کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت کی حیثیت مختلف مذاہب میں۔ انسان کے اندر عورت کی حیثیت اور مقام بیان کرنے سے قبل یہ مناسب ہوتا ہے کہ دنیا کی تہذیبوں اور مذاہب نے جو مقام عورت کو دیا ہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ تقابلی انداز میں اسلام کے موقف کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسلام سے قبل ساری دنیا میں عورت ذلیل و خوار تھی، ہر جگہ اس کی تحقیر کی جاتی تھی۔ عورتوں کے متعلق مختلف معاشروں میں ان نہایت پست خیالات رائج تھے۔ اس کو انسان سے کمتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے انسانی حقوق حاصل نہیں تھے۔ نہ وہ خود کوئی فیصلہ کر سکتی تھیں، نہ کسی جائیداد کی مالک بن سکتی تھیں۔ وہ بے کس اور بے سہارا مخلوق تھیں۔ مذہبی عالم میں عورت، مصری تہذیب۔ زلیخا کی شرارت جب ثابت ہو گئی تو اس کے شوہر نے جملہ کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ اس جملے سے اس قدیم مصری معاشرے میں عورتوں کے متعلق جو خیالات رائج تھے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہندو مت، عورت کو وید مقدس پڑھنے کی اجازت نہیں۔ منو سماورتی سے یہ جملہ والد صاحب نے لیا ہے۔ وہ گناہ گار ہے، دوسرے جنم میں یا ویش مطلب کہ بنیا اور شودر بھنگی چمار کی صورت میں پیدا ہوں گی۔ یہ بھگوت گیتا کے الفاظ ہیں۔ ڈھور، شودر، مورخ، احمق، ناری، عورت پٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ والد صاحب نے تلسی داس رامائن سے لی ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی۔ وہ زندگی کے مقابلے میں موت کو پسند کرتی تھی، اس لیے کہ شوہر کے ساتھ میں جل جاتی تھی۔ اس کو ستی ہونا کہتے تھے۔ یہ بھی والد صاحب نے کتاب تلسی داس سے لیا ہے۔ بدھ مت، جس طرح مچھلی گہرے سمندر میں چلی جاتی ہے اتنی ہی گہری عورت کی چالاکیاں ہیں۔ وہ ایسی ڈاکن ہے جس سے بہت سے منکر ہیں، جس کے یہاں سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ ہے۔ عورت نروان نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ گود اقوال بدھ ہے۔ یونانیوں کے دیومالا میں پنڈورا ایک عورت تھی۔ نہایت مصائب اور آلام دنیا میں اس کے ذریعے پھیلتے تھے۔ ساری برائیوں کی وہ ذمہ دار تھی۔ یونان میں عورتیں حرم سرا میں مخفر بند رہتی تھیں۔ مجوسیت میں عورت ایک شہوانی کھلونا تھی۔ باپ بیٹی اور بہن سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ سکندر یونانی کا مد مکمل دارا اپنی باپ اور بہن کا بیٹا بھی تھا اور نواسا بھی تھا۔ عورت کا تقدس بری طرح پامال تھا۔ مزدیکیت، مزوق 488 عیسوی نے ایران میں ایک نیا مسلک جاری کیا تھا جس میں زر، زمین اور زن کو مشترک قرار دیا گیا تھا۔ عورت ہوس رانی کا کھلونا بن گئی تھی۔ طاقتور افراد کے درمیان جنگ ہوتی تھی۔ غیر معمولی فساد رونما ہوئے۔ یہ مانی کی تحریک کا رد عمل تھا۔ یہودیت، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی شیطان نے عورت حوا کی وسعت سے ورگلایا تھا اور جنت سے نکلوایا تھا۔ اس لیے یہودیوں کے نزدیک پہلا گناہ عورت سے سرزر ہوا۔ اس کی پاداش میں نسل انسانی کو دنیا میں بھیجا گیا۔ واضح رہے قرآن مجید کے بیان کے مطابق
शैतान ने दोनों को बहकाया था, सिर्फ औरत को नहीं बहकाया था। मसीहत एक मुक़द्दस सेंट वली टर्टुलियन 220 ईस्वी में फरमाते हैं, तुम जानती हो तुम हवा की औलाद हो, तुम पर खुदा की लानत हो, तुम शैतान का दरवाज़ा हो, तुमने आदम को शजर ममनूना दिखाया था, तुमसे पहले अहकाम खुदाबंदी की नाफरमानी की, तुमने आदम को गुनाह पर तरगीब दिलाई, तुम्हारे गुनाह के बायस इब्न अल्लाह को फांसी पर चढ़ाना पड़ा। मसीहत के दूसरे मुक़द्दस वली पॉप ग्रेगोरी 604 ईस्वी में फरमाते हैं कि अज़दहा बड़ा ख़तरनाक है, लोमड़ी बड़ी चालाक है, मगर औरत इन दोनों से बढ़कर है। नेका के कौंसिल 325 ईस्वी में मसीह उलमा और पादरी जमा हुए। वहाँ इन्होंने फैसला सादिर किया कि औरत इंसानियत से कमतर है, इसका फितरत दागदार है। कुरूनी वस्ता में औरत खुदमुख्तार और जुदागाना शख्सियत की हामिल नहीं थी। वो किसी शय की मालिक नहीं बन सकती थी, बल्कि वो खुद ज़िंदगी भर मर्द की ममलूका रहती थी। शादी से कबल वो बाप की शख्सियत का ज़मीमा रहती थी और मिस जॉनसन कहलाती थी, और शादी के बाद वो शौहर की शख्सियत का ज़मीमा बन जाती थी। मौजूदा दौर में अगरचे ममलूकियत का तस्वर बाकी नहीं रहा, मगर आज भी वो नाम तब्दील करती रहती है और साबका हकीकत का गमाज़ी करती है। मैं अपना आज का वॉइस नोट यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह बाकी इस किताब का मुताला जारी रखूँगा। जज़ाकल्लाह खैरन। खुदा हाफिज़।